محترم ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جہالت کے زمانے میں بھی کعبہ کی دربانی ایک عزت والی چیز سمجھی جاتی تھی، اور اس زمانے میں کعبہ کی دربانی کون کرتا تھا، اور اس نے ایک بار حضور پاک علیہ السلام کو کعبہ کی چابیاں کیوں نہیں دی تھی؟ یہ ساری تفصیل آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ کعبہ کی دربانی جہالت کے زمانے میں بھی نہایت عزت کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ یہ دربانی قدیم ترین زمانے سے خاص خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں اس خاندان کے ایک فرد عثمان بن طلحہ کعبہ کے دربان تھے، اور ان کے پاس کعبہ کی کنجیاں رہتی تھیں۔ بخاری نے روایت کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک بار حضور پاک علیہ السلام نے چاہا کہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کرے۔ حضور پاک علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ سے کنجی مانگی تاکہ اس کا دروازہ کھول سکیں، مگر عثمان بن طلحہ نے انکار کیا اور آپ کو برا بھلا کہا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان، کسی دن تم دیکھو گے کہ وہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں اس کو دوں۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ نے کہا، وہ دن قریش کی تباہی اور رسوائی کا دن ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اس دن وہ آباد اور باعزت ہوں گے۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا اور تمام اختیار حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ حضور پاک علیہ السلام مکہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بیت اللہ گئے۔ آپ نے کعبہ کا 7 بار طواف کیا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا۔ ایک روایت کے مطابق وہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان سے کنجی لی اور دروازہ کھول کر کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام کچھ دیر اس کے اندر رہے اور وہاں جو بت تھا اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا۔ حضور پاک علیہ السلام کعبہ سے باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ میں اس کی کنجی تھی اور آپ یہ آیات پڑھ رہے تھے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل ایمانت کے سپرد کر دو۔ اس وقت آپ کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ کی رحمت ہو آپ پر، ہم بنو ہاشم کو پہلے سے زائرین کعبہ کو پانی پلانے کی خدمت حاصل ہے، اب کعبہ کی کل برداری بھی ہم ہی کو دے دیجیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ ان کو بلایا گیا۔ آپ نے کعبہ کی کنجی ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ عثمان، اپنی کنجی لو، آج وفا اور سلوک کا دن ہے، اس کو لو، یہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ موروثی طور پر رہے گی، ظالم کے سوا کوئی بھی اس کو تم سے نہیں چھینے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کی اس نیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی اور امانتوں کی واپسی نے معاملے میں مسلمانوں کو اپنا زیادہ پابند ہونا چاہیے کہ صاحب حق کی طرف سے تلخی کا مظاہرہ نہ ہو، تب بھی جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق پورا کا پورا ادا کیا جائے۔ ادائیگی حقوق سے کسی حال میں بھی تجاوز کیا جائے، خواہ وہ اپنی طبیعت کے کتنا ہی خلاف ہو۔ دنیا پرست لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کوئی اقتدار ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سابقے مخالفین کو سزا دے اور ان کو ان سے منصب سے ہٹا کر اپنے عقادت مندوں کو تمام منصب پر بٹھا دیں۔ ہر صاحب اقتدار موافق اور مخالف کی اس طرح میں سوچتا ہے، موافقین کو اٹھایا اور مخالفین کو کچلنا اس کی پالیسی کا سب سے اہم جز ہے۔ مگر رسول پاک علیہ السلام کو عرب میں اقتدار حاصل ہوا تو آپ نے اس کے برعکس معاملہ کیا۔ آپ کے معاملات کو موافق اور مخالف کے اعتبار سے نہیں دیکھا، بلکہ حق پسندی اور امانت داری کے لحاظ سے دیکھا۔ تمام شکایتی باتوں کو نظر انداز
کر کے ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو رحمت عدل کا تقاضا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا حضور پاک علیہ السلام کا اخلاص مبارک کے امتحان۔ عثمان بن طلحہ نے ایک بار آپ کو کعبہ کی چابی نہیں دی تھی، پھر بھی حضور پاک علیہ السلام نے اقتدار ملتے ہی کعبہ کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔